نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایا فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک ماہ خیر و برکت کی یہ مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں۔ ہم اپنے مولا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ کریم رؤوف الرحیم ہم گناہگاروں کے حال پر رحم فرما رہا ہے اور کرم پر کرم فرما رہا ہے کہ اس نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں اور تراویح میں قرآن کریم کو سماعت کریں۔ یہ اس کے کرم کی بات ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق خیر عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ بے شمار خیرات و برکات کو لیے ہوئے اپنے دامن میں ہے۔ اب یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے کہ ہم اس رحمت و انوار کی بارش میں کتنا ہم نہاتے ہیں اور اپنے دامنوں کو کتنا ہم بھرتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے۔ جتنی کوشش ہوگی، جتنی محنت ہوگی، اتنا ہمارا حصہ ہمیں ضرور ملے گا، لیکن ہمیں دعا یہی کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو کریم ہے، غفور الرحیم ہے، جو بھی نعمت و برکت تو ہمیں عطا فرمائے وہ ہمارے دامن کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان رحیمی اور کریمی کے مطابق تو ہمیں عطا فرما۔ یقیناً ہمارے دامن تنگ ہے لیکن تیری رحمت وسیع ہے، اپنی وسیع رحمت کے تصدق و طفیل ہمارے دامن کو گوہر مراد سے پر فرما۔ ہم نے کل پہلی تراویح رب کے فضل و کرم سے پڑھ لی، جس میں تلاوت میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کے چند حصص کو پڑھا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ عرض و معروض کر لیں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سے پہلے اگر ہم قرآن کریم پر نظر دوڑائیں اور امم سابقہ پر اگر ہم نظر دوڑائیں، تاریخ پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی کتابیں جو ہیں کل 104 نازل ہوئیں۔ کتنی ہوئیں؟ 104، جس میں 100 صحیفے، 4 بڑی کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ رحمت و انوار و تجلیات، اسرار و رموز 100 صحائف میں رکھے تھے اللہ تعالی نے، وہ ان سب کو جمع فرما دیا 3 بڑی کتابوں میں، توریت، زبور، انجیل۔ توریت حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل مقدس سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جو کچھ اسرار و رموز و حکم ان 3 کتابوں میں پروردگار نے جمع فرمائے، اس سب کو جو ہے قرآن مقدس کے 30 پاروں میں پروردگار نے جمع فرما دی۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں جو کچھ اسرار و رموز و حکم پروردگار عالم نے قرآن کے 30 پاروں میں جمع فرمائے تھے، اس سب کے سب کو الحمد شریف سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ اسرار و رموز و حکم اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ فاتحہ میں جمع فرمایا، وہ بسم اللہ کی با کے نقطے میں جمع فرما دی۔ اور حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں انا النقطہ، وہ نقطہ میں ہوں۔ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھنے پر آ جاؤں تو میرے لکھے کو 70 اونٹ نہیں اٹھا پائیں گے، اتنا سورہ فاتحہ کی تفسیر پر لکھ دوں گا میں۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، شارحین نے تقریباً 25 نام گنائے ہیں، جس میں اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، بے شمار نام، تقریباً 25 نام سورہ فاتحہ کے گنائے ہیں۔ قرآن کریم پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 6666 آیات مبارکہ ہیں پورے قرآن کریم کے اندر، جس میں مفسرین کرام نے اس کی بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان میں سورہ فاتحہ یہ ام القرآن کہا جاتا ہے، اسے قرآن کی ماں۔ سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 124 حروف ہیں، 7 آیتیں اور 124 حروف ہیں۔ 124 حروف کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم خاص سے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء و مرسلین عظام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ ایسا کیوں؟ پچھلی امتوں پر، پچھلے انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زبور کو لینے کے لیے، توریت کو لینے کے لیے، انجیل کو لینے کے لیے ایک مقام متعین
ایک مقام خاص کی طرف انہیں جانا پڑتا تھا، لیکن ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت رفعت شان یہ ہے کہ ہمارے مصطفیٰ جہاں ہوتے تھے قرآن وہی نازل ہو جاتا تھا۔ جو آپ نے دیکھتے ہیں قرآن کریم کی صورتوں پر کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ سرکار جب تک مکۃ المکرمہ میں جلوہ بار رہے، ہجرت نہیں فرمائی، اس وقت تک جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں وہ سب کی سب مکی کہلائیں، اور جب سرکار نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اس وقت جتنا قرآن کریم نازل ہوا، اگرچہ آقا کائنات مکہ مکرمہ میں رہے یا مدینے کے مضافات میں رہے، جہاں بھی سرکار پہنچے جو قرآن نازل ہوا وہاں جو ہے وہ سورہ مبارکہ، وہ آیات مبارکہ مدنی کہلائی۔ تو یہ فرق ہے، جو ہجرت سے پہلے آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں، اور جو ہجرت کے بعد آیات مبارکہ نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں۔ یہ حکمت ہے۔ سورہ فاتحہ اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ہر بیماری، ہر مرض کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ، کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج اس سورہ فاتحہ کے اندر نہ ہو۔ عطائے رسول والی ہندوستان خواجہ خواجگان سرکار معین الدین چشتی اجمیری سنجری نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل صلاۃ العاشقین کے نام سے پڑھ لے، اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے، اس کے بعد اپنی حاجت اپنے مولا، اپنے خالق، اپنے مالک کے حضور پیش کر دے۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کی وہ حاجت، اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن معین الدین کا گریبان پکڑ لے۔ اتنی بڑی ضمانت دی۔ سورہ فاتحہ کیسا ہی مریض ہو، اگر آپ اسے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کے رحیم کی میم کو لام الحمد سے ملا کر کے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے اسے پلا دیجئے، کیسا ہی مریض ہو انشاءاللہ وہ شفایاب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں بریلی شریف کچھ لوگ حاضر ہوئے، گود میں ان کے بچہ تھا، حضرت مفتی اعظم کی بارگاہ میں لا کر قدموں میں ڈال دیا، کہا حضور ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، اب آپ دعائے خیر فرما دیں بچے کے حق میں۔ بس جیسا حضرت مفتی اعظم نے سنا، بچہ بے ہوش تھا، اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ مفتی اعظم نے جب یہ کہا کہ یہ لا علاج قرار دے دیا ڈاکٹروں نے، تو مفتی اعظم کو جلال آ گیا، عالم جلال میں ارشاد فرمایا ارے ڈاکٹروں کو سوائے چیر پھاڑ کرنے کے آتا کیا ہے؟ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، اللہ نے تو نہیں قرار دیا لا علاج سے، انشاءاللہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فوراً مفتی اعظم نے اس بچے کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ بس 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس بچے پر دم کیا تھا کہ فوراً اس بچے کے اندر حرکت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے حضرت کے تصدق اور سورہ فاتحہ کی برکت سے اس بچے کو شفایابی عطا فرما دی۔ میرا یہ یقین ہے، وجدان کہتا ہے، اور میرے معمول میں بھی یہ ہے کہ کیسا ہی پریشان حال ہو، کیسا ہی جو ہے بیمار کیوں نہ ہو، اسے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دو، انشاءاللہ العزیز وہ صحت یاب ہو جائے گا۔
تو یہ سورہ فاتحہ کی عظمتیں، یہ برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی آج کی بھی تلاوت میں سورہ بقرہ کی آیتیں آئیں گی۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ پر کل تفصیل سے انشاءاللہ العزیز چند گوشوں پر اس کے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور قرآن پاک کا پڑھنا، سننا، سمجھنا اس سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں جو ہے اپنے مخلص بندوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔